لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقین. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و صلات کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں جناب آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل ان دونوں کا تذکرہ فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ پڑھیے ان لوگوں پر آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بالکل سچا سچا جیسے ہوا جب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے راستے میں پیش کی. فتقبل من احدہما، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی. ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قربانی اللہ نے رد فرمائی. قال، جس کی قربانی رد ہوئی وہ قابیل کہنے لگا لأقتلنک، اے حابیل میرے بھائی میری قربانی منظور نہیں ہوئی تو آپ کی قربانی کیوں منظور ہوئی، میں آپ کو قتل کر دوں گا. قال، حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی اللہ تعالی تقوی داروں کی قبول فرماتا ہے. آپ بھی تقوی اختیار کیجئے آپ کی قربانی بھی قبول ہو جائے گی. مگر وہ تقوی اختیار کرنے کے بجائے اختلاف میں آ گئے، جھگڑے میں آ گئے، فتنے میں آ گئے اور انہوں نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. تو یوں قابیل نے پہلا قتل کیا امت میں اور قربانی قبول نہ ہونے کے سبب اپنی جلن اور بغض میں قتل کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں جب تک قتل و غارت گری ہوتی رہے گی ان سب کا گناہ قابیل کو ملے گا، کیونکہ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے امت میں قتل کو ایجاد کیا. قربانی کا دورہ ہے، ذوالحجہ کے دن آنے والے ہیں. قربانی کسے کہتے ہیں؟ والقربان بالضم ما یتقرب به الی اللہ تعالی، قربانی کہتے ہیں ہر اس عمل کو جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی کی قربتوں کو اختیار کیا جائے. جب انسان قربتوں کو اختیار کرے گا تو کامیابی ملے گی. کیسے قربت اختیار کرنی ہے؟ سورہ صافات آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 108 تک اللہ سبحانہ و تعالی یہ پورا سلسلہ فرما رہا ہے.
وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اتبعک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين. جناب ابراہیم اپنے والد آزر کو کہنے لگے میں تو بھائی اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، نہ آپ کے معبودین کی پوجا کروں گا، نہ ان کے تہواروں میں آؤں گا اور نہ ہی ان کے ساتھ رہوں گا، میں اپنے رب کی طرف نکلنے والا ہوں، میں جانے والا ہوں، وہ اللہ ہی میری رہنمائی کرے گا، وہی مجھے سجھائے گا، وہی مجھے سیدھے راستے پہ لے جائے گا. اے میرے اللہ آپ مجھے نیک اور صالح اولاد بھی عطا فرما دیجئے تاکہ وہ میری کیا کرے، معاونت کرے. تو ہم نے اللہ فرماتا ہے انہیں نہایت بردبار بچے کی بشارت دے دی. جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر میں پہنچے، جوانی کی نوجوانی کی عمر میں وہ بچہ پہنچا تو اللہ نے وحی کے ذریعے جناب ابراہیم کو بتایا کہ اپنے بیٹے کو کہو اے میرے پیارے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب آپ بتائیں میں کیا کروں. اس بیٹے نے جس کا نام جناب اسماعیل ہے وہ کہنے لگے اے میرے والد اللہ نے جو آپ کو حکم کیا ہے وہ آپ کریے، مجھے بھی تو اللہ ہی نے دیا ہے، اگر اللہ کہتا ہے مجھے ذبح کرو تو کر گزرو، پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، جو اللہ فرماتا ہے وہ کر دیجئے. اللہ کی بات میں اتنی اتباع، اس کو کہا کہ ہم نے حلیم بچہ عطا کیا جس نے اللہ کے احکام میں آرگومنٹس نہیں کیے، اللہ کی بات میں کوئی اختلاف اور نکتہ چینی نہیں کی، کہا جو اللہ کہتا ہے اسے فوراً مانو. یہی حلیم کی تعریف ہے کہ جو اللہ کہے اسے من و عن ماننے والا حلیم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بردبار شمار ہوتا ہے. جناب اسماعیل کہنے لگے میرے والد جو اللہ آپ کو حکم کرتا ہے آپ کریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. جب دونوں اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے، والد نے اپنے بیٹے کو پیشانی کی ایک جانب لٹا دیا. اب یہ چھری چلانے ہی والے تھے کہ اللہ نے آواز دی اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب تو واقعی سچ کر دکھایا ہے، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. بالیقین یہ واقعی کھلی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، اور ہم نے اس کے فدیے میں ایک بہت بڑا ذبیحہ عطا کیا اور ہم نے اس کا ذکر پچھلی قوموں تک باقی رکھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قربانی اصل میں اس جذبے کا بدلہ ہے اور نعم البدل ہے جس جذبے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کی گئی تھی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مسئلہ یہاں پہ ارشاد فرما دیا وہ یہ کہ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم میں داخل ہوتی ہے اسے من و عن ماننا شریعت کا جزو ہے، اسے من و عن قبول کرنا شریعت کا جزو ہے، یہی شریعت نے مقرر کیا ہے. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ذبیحہ بھیجا کیا تھا، تو اس ذبیحہ کے بارے میں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند امام احمد بیہقی اور تاریخ دمشق کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا ثم تلہ للجبین وعلی اسماعیل قمیص ابیض فقال یا ابتی انه لیس لی ثوب تکفینی فیہ غیرہ فاخلعہ حتی تکفینی فیہ فعالجہ لیخلعہ فنودی من خلفی ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا فالتفت ابراہیم فاذا بکبش ابیض اقرن اعین. قال ابن عباس لقد رأیتنا نبی هذا الضرب من الکبائش. جناب ابراہیم نے جب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جگہ کا انتخاب فرما لیا اور انہیں ایک چہرے کے بل لٹا دیا تو جناب اسماعیل کے بدن پر سفید کپڑے تھے. جناب اسماعیل نے اپنے والد کو کہا کہ میرے پاس اور کپڑے نہیں ہیں لہذا مجھے کفن انہی کپڑوں میں پہنا دیجئے گا، تو آپ یہ میرے کپڑے اوپر سے اتار دیں تاکہ یہ کپڑے میرے کفن کے اندر استعمال ہو. چنانچہ قمیض اتارنے ہی لگے تھے، اللہ نے آواز لگائی کیا کر رہے ہو، ہمارے خلیل کے کپڑے اتار رہے ہو. ابراہیم تم بھی ہمارے خلیل اور ذبح ہونے والا بھی ہمارا خلیل، کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. جناب ابراہیم ایک دم اچنبے میں آ گئے، تعجب میں آ گئے،
یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ یہاں وادی غیر ذی زرع ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اب یہ آواز کس کی ہے؟ پلٹ کے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مینڈھا عطا کیا، وہاں پر ایک سفید سینگوں والا خوبصورت مینڈھا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بھی قربانی کے لیے سینگوں والا سفید چت کبرا مینڈھا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی کہتے تھے جاؤ میرے لیے ایسا دھمبا پسند کرو جو سفید رنگ کا ہو، اس کی ٹانگیں کالی ہو، اس کے منہ پہ کالے رنگ کا دھبا ہو، وہ جب آنکھوں سے دیکھے تو آنکھوں کی جگہ پہ کالے دھبے ہوں، سینگوں والا، مڑی ہوئی سینگوں والا ہو، ایسا پیارا دھمبا اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند تھا۔ اللہ نے اسی کی قسم کا ایک دھمبا جنت سے اتارا اور کہا اسماعیل ابراہیم آپ اس کو اسماعیل کے بدلے میں ذبح کیجئے، تو اللہ نے ایک مینڈا اتارا اور مینڈے کو ذبح کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب اسماعیل کی جان بچائی۔ اب لوگ بہت سے علمی طور پر اختلافات کرتے ہیں، لوگوں میں شکوک اور شبہات پیدا کر دیتے ہیں کہ ذبح ہونے والے تو اسماعیل نہیں تھے، ذبح ہونے والے تو اسحاق تھے۔ اب ایک سراسر تاریخی بات ہے، تحقیقی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جناب اسحاق کی پیدائش ہوئی ہے جناب اسماعیل کے اس واقعے کے بعد جب اللہ نے بشارت دی۔ کیسے؟ سورہ صافات آیت نمبر 112 یہ واقعہ ہو گیا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اللہ نے خوشخبری دی ابراہیم تم نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو کام کر دکھایا ہے اس کے بدلے میں ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں اسحاق نامی ایک اور بیٹے کی، نبی من الصالحین، جو نیکوکار بھی ہوں گے اور ان اسماعیل کی طرح اللہ کے نبی بھی ہوں گے۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، سورہ ہود آیت نمبر 71 یہ واقعہ ہو گیا۔ اللہ نے اسحاق دی اور فرمایا سارا تمہارے ہاں اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا، وہ بیٹا اسحاق ہوگا اور اس کی نسل سے جناب یعقوب ہوں گے اور جناب یعقوب کی نسل سے سلسلہ انبیاء اللہ نے چلا دیا۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب اسماعیل کی قربانی کے بعد یہ وحی اتاری ہے، تو یہ قربان ہونے والے جناب اسماعیل تھے، جناب اسحاق نہیں تھے۔ ایک اور بہت بڑی دلیل ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن ذبیحتین، ارے لوگو تم مجھے کہتے ہو میں قربانی بار بار کیوں دیتا ہوں؟ میرے دو باپوں نے قربانی دی ہے، ایک میرے دادا اسماعیل کو ذبح کیا جا رہا تھا اللہ نے بچا لیا، ایک میرے سگے والد عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا تھا اللہ کے نام پہ اللہ نے انہیں بھی بچا لیا تھا، لہٰذا میں ایک ایسی شخصیت کی اولاد ہوں اور ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس کے دو لوگوں کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے تیار کر دیا گیا اور اللہ نے ان دونوں کو بچا لیا۔ تو جناب اسحاق کی اولاد سے اللہ کے رسول نہیں ہے، جناب اسماعیل کی اولاد سے اللہ کے رسول ہیں، لہذا جو بچہ جناب ابراہیم کا ذبح ہو رہا تھا وہ اسحاق نہیں تھے، وہ جناب اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اب قربانی ہے کیا؟ کیا قربانی فرض ہے یا قربانی سنت ہے یا قربانی نفل ہے؟ قربانی ہے کیا؟ اتنا قربانی پہ کیوں جذبہ دکھایا جاتا ہے؟ اتنا لوگوں کو کیوں ابھارا جاتا ہے؟ ایک بہت مشہور قول ہے کہ مقروض کو چاہیے اپنا قرض ادا کرے، قربانی کے بجائے وہ لوگوں کو ٹھنڈے پانی کی مشینیں لگوا دے، قربانی کرنے کے بجائے فلاں عمل کرے، تو کیا یہ عمل زیادہ ثواب کا باعث نہیں ہے؟ یا لوگوں کا قرضہ اتارنا زیادہ ثواب کا باعث نہیں ہے؟ آخر قربانی کرے تو کیوں کرے؟ پہلی دلیل برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود، صحیح مسلم کے اندر، سنن بیہقی میں، صحیح الامام ابن حبان میں موجود، ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی، اللہ کے نبی نے عید الاضحیٰ کے دن فرمایا آج ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، ثم نرجع، پھر ہم گھر جائیں گے، فننحر، پھر ہم اپنے جانوروں کو نہر کریں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ کہاں فرما رہے ہیں؟ عیدگاہ کے خطبے میں فرما رہے ہیں کہ آج سب سے پہلے نماز ہوگی، اور یہ ابتدائیات فرمائی تاکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، ورنہ تو پہلے خطبہ نہیں ہے، خطبہ بعد میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، پھر گھر جائیں گے، جا کے قربانی کریں گے۔ من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس نے یہ کام کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ دلیل مل گئی کہ یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی سنت ہے، سنت ایسی ہے جس پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، لہذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ومن ذبح
قبل اور جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور کو کاٹ دیا فإنما هو لحم قدمه لأهله یہ ایک ایسا جانور ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں بھیجا ہے قربانی اس کی نہیں ہوگی لیس من النسک فی شیء اس کی قربانی نہیں ہوگی بہت سے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے حضرات کہتے ہیں کہ 9 تاریخ مغرب کے بعد 10 تاریخ شروع ہو جاتی ہے لہذا وہ عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لیتے ہیں کل میں ایک مدرسے میں موجود تھا وہاں کے محتمم کہنے لگے کہ ہمارے ہاں جو قصائی آتا ہے وہ 9 تاریخ سے بزی ہوتا ہے وہ بہت سے لوگوں کے جانور کاٹ کے ہمارے ہاں آتا ہے 10 تاریخ علی صبح فجر کی نماز میں تو میں نے ان سے کہا کہ یہ سراسر غلط کام ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اسے روکیں اس کو منع کریں یہ غلط کام نہیں کرے کیونکہ وہ ایک دینی ادارے سے جڑا ہوا ہے تو کہنے لگے وہ کہتا ہے کہ میں جن کے ہاں قربانی کرتا ہوں وہ کہتے ہیں 9 تاریخ کی مغرب کے بعد 10 تاریخ شروع ہو گئی لہذا بڑے بڑے جانور لاتے ہیں اور بہت سارے لاتے ہیں پوری رات کٹواتے رہتے ہیں اور پھر عید کی نماز پڑھتے ہیں تو قربانی بڑھ چکی ہوتی ہے گوشت بانٹ چکے ہوتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لیس من النسک فی شیء جس کی قربانی ہی نہیں ہے جس نے عید کی نماز سے پہلے قربان کر دیا تاریخ ہو یا نہ ہو پہلے عید کی نماز پڑھنی ہے پھر قربانی کرنی ہے رسول اللہ کی سنت یہی ہے اسی سنت کا التزام ہونا چاہیے دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من ذبح قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسه صحیح بخاری کی روایت ہے جس نے نماز سے پہلے جانور کو ذبح کیا اس نے اپنے لیے گوشت کا اہتمام کیا ومن ذبح بعد الصلاۃ جس نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد ذبح کیا فقد تم نسکہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں انشاءاللہ تعالی مقبول ہو جائے گی لہذا معلوم یہ ہو گیا کہ انسان کو کیا چاہیے انسان کو چاہیے کہ وہ اہتمام کرے سنت تاکیدی کا اور سنت تاکیدی کیا ہے سنت مؤکدہ کیا ہے انسان کا جانور لانا اس کی خدمت کرنا صفائی ستھرائی رکھنا پھر اسے اللہ کے نام پہ ذبح کر دینا اور پھر اسے اللہ کے نام پہ تقسیم کر دینا یہ اصل قربانی کا مقصد ہے جناب ام سلمہ فرماتی ہیں صحیح مسلم شریف کی روایت ہے سنن بیہقی کے اندر بھی موجود ہے اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو جو یا تو بدھ کو نظر آ جائے گا یا جمعرات کو نظر آ جائے گا تو اب فرمایا اذا رأیتم الہلال جب تم چاند دیکھو ذو الحجہ کا واراد احدکم تم میں سے کسی ایک کا بھی ارادہ ہو ان یضحی کہ وہ قربانی کا جانور ذبح کرے فلیمسک عن شعرہ واصفارہ تو چاہیے اپنے بال نہ کٹوائے اپنے ناخن نہ کاٹے یہ سب چاند ہونے سے پہلے کرے اس کے بعد نہ کرے یہاں تک کہ وہ قربانی سے فارغ ہو جائے شریعت نے اسی بات کی تاکید کی ہے اور اسی بات کا التزام کیا ہے لہذا اسی بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے اب اللہ کے نبی علیہ السلام اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پیش کر کے لوگوں میں مغالطہ پیش کیا جاتا ہے ابو صریح غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن اسید سے روایت کرتے ہیں اور کہاں پہ موجود ہے سنن بیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اور ارواء الغلیل جو منار السبیل کی شرح علامہ البانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے اس کے اندر بھی موجود ہے ادرکت ابا بکر حذیفہ بن اسید صحابی کہتے ہیں ادرکت ابا بکر او رأیت ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما میں نے ابو بکر کو پایا یا اپنی آنکھوں سے ابو بکر کو دیکھا اور اپنی آنکھوں سے عمر کو دیکھا رضی اللہ عنہما کان لا یضحیان یہ دونوں قربانی کا جانور جان بوجھ کے ذبح نہیں کرتے تھے قربانی نہیں کرتے تھے کراہیتا ان یقتدى بہما اس مسئلے میں اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی اقتداء کی جائے کیا مطلب ہے اس بات کا کیا قربانی جان بوجھ کے چھوڑ دی جائے یہاں جناب ابو بکر اور جناب عمر نے مسئلہ بیان کیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے ایک ایسا آدمی ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں وسائل ہے ہی نہیں اب وہ لوگوں سے قرضہ مانگتا رہے کہ مجھے قرضہ دے دو پہلے ہی اتنا قرضہ چڑھا ہے مجھے قربانی کرنی ہے فرمایا کوئی قربانی نہیں جس کے پاس سکت ہے وہ قربانی کر لے جس کے پاس سکت نہیں ہے اللہ سے مانگ لے اللہ جب توفیق دے گا جب کرے اس کے اوپر قربانی کرنا فرض نہیں ہے یہ مسئلہ ثابت کرنے کے لیے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 1 سال جان بوجھ کے اپنے دور خلافت میں جب خلیفۃ المسلمین بن گئے تو یہ بات پروف کرنے کے لیے کہ فرض نہیں ہے خود قربانی نہیں کری تو کیا ان کی طرف سے قربانی نہیں ہوئی دونوں کے بیٹوں نے پورے خاندان کی طرف سے جانور کو ذبیحہ کیا تو معلوم ہوا کہ قربانی تو کی گئی خود اپنے ہاتھ سے نہ کر کے یہ مسئلہ ثابت کیا
کہ بھائی فرض نہیں ہے. اگر ایک انسان کی سکت نہیں ہے تو پھر صحیح ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگ لے, لیکن ضروری اور فرض نہیں ہے. تاکیدی سنت ہے, اس کو تاکیدی سنت کی طرح ہی رکھا جائے تاکہ انسان شریعہ کو اچھے طریقے سے قبول کر سکے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں قربانی کرنا واجب ہے, کچھ ہو یا نہ ہو ہر صورت میں قربانی کرنی پڑے گی. دلیل ان کی کیا ہے؟ دیکھیے, سمجھنے کا مسئلہ ہے. دلیل یہ ہے سورۃ الکوثر فصلی لربک وانحر, پہلے نماز پڑھو اپنے رب کے لیے پھر قربانی کرو. یہاں اللہ طریقہ بیان کر رہا ہے, آرڈر نہیں دے رہا ہے. اللہ پروسیجر بیان کر رہا ہے کہ عید کے دن پروسیجر کیا پروسیڈ ہوگا. پہلے آپ نماز پڑھیں گے پھر آپ قربانی کریں گے. آپ نے قربانی کی پہلے نماز بعد میں تو آپ کی قربانی منظور نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ طریقہ بیان کر رہا ہے. پھر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسئلے کو بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اس کی نمازیں, اس کی قربانیاں, اس کا زندہ رہنا یا اس کا مر جانا, یہ سب اللہ کے راستے میں قبول ہونا چاہیے اور سب کی توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مسند امام احمد میں ہے من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا, جس کے پاس سکت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ میں بھی نہ آئے. یہاں پہ مسئلہ ثابت کیا سکت کا کہ اس کے پاس طاقت ہو اور قربانی نہیں کر رہا تو غلط کام کر رہا ہے, اور جس کے پاس طاقت ہی نہ ہو اللہ نے اس کے لیے معاف کر دیا ہے. لہذا یہاں واجب کا مسئلہ نہیں ہے, سنت مؤکدہ کا مسئلہ ہے. ایک آدمی کو بہت سے لوگوں کی پیمنٹس کرنی ہے, اس کے پاس پیسے ہیں نہیں, قرض خواہ سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگوں کے پاس جا کے کہتا ہے پہلے ہی اتنا لاکھوں روپے کا قرض ہے, کچھ لاکھ روپے اور دے دو, مجھے قربانی کرنی ہے. ایسا آدمی پہ قربانی نہیں ہے, وہ مقروض ہے, وہ اپنے معاملات کو کرے. لیکن ایک شخص ایسا ہے اس کی رولنگ گھوم رہی ہے, وہ پیسے پہ پیسہ گھما رہا ہے, ادھار بھی چکا رہا ہے, معاملات کو بھی کر رہا ہے. ایسا آدمی کو چاہیے کہ وہ ضرور قربانی کرے اور اپنی قربانی جیسی عظیم سنت سے محروم نہ ہو تاکہ شریعہ کی مطابقت میں عمل ہو جائے. پھر ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے جو سنن ابی داود میں ہے, یا ایھا الناس علی کل اہل بیت من کل عام اضحیۃ وعطیرا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے گھر والوں پر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس میں ایک راوی ہے ابو رملہ. یہ ابو رملہ راوی مجہول ہے, ضعیف روایت ہے, لہذا حجت نہیں ہوئی. مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اگر انسان کے اوپر سکت ہو تو چاہیے کہ قربانی کرے. اس کے علاوہ جتنے وجوب کی روایتیں, بہت طویل گفتگو ہو جائے گی, وقت قلیل ہے, ان کو پہ جمع کیا جائے تو اس میں سند صحیحہ کے ساتھ روایات موجود نہیں ہیں. مطلب کیا ہوا؟ قربانی کرے, ضرور کرے, بتوفیق اللہ, انشاءاللہ کرے, مگر اس کو فرض نہ سمجھے, اس کو واجب نہ سمجھے. یہ سنت مؤکدہ ہے, اس کو اسی حکم میں رکھتے ہوئے انسان کرے جیسا کہ شریعہ نے مقرر کیا ہے. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ جانور لائے دوسرے کے گھر کے آگے باندھ دیا, کچرا اٹھایا دوسرے کے گھر کے آگے کر دیا, اس کو نہ کھلایا نہ پلایا, اس کو بوجھ سمجھا, پھر قصائی کو بلایا, اس کو ذبح کیا روڈ کے بیچ میں اور وہیں ساری گندگی چھوڑی اور گوشت اٹھایا چلتے بنے. یہ قربانی کا مقصد نہیں ہے, لوگوں کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اے اللہ, یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں, یہ طریقہ قربانی نسک کر رہا ہوں, اے میرے اللہ, میری زندگی کے جملہ معاملات اور میرے اختتامی وقت کے سارے معاملات اللہ سب آپ کے لیے ہیں. انسان جب اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کو خوشنما اسلوب کے لیے کرتا ہے اور اچھائی کے ساتھ کرتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہو جائے. اللہ نے اسی لیے فرمایا سورۃ الحج میں لن ینال اللہ لحومھا, تم قربانی کے گوشت کو بانٹ کے کیا احسان جتاتے ہو, کوئی تمہارا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا. ولا دماؤھا, سینکڑوں جانور ذبح کر کے تم کہتے ہو ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا, تمہاری قربانی کا کوئی خون اللہ کو نہیں پہنچتا. ولکن ینالہ التقوی,
منکم تمہاری طرف سے جو پرہیزگاری کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ وہ دیکھتے ہیں. تو آپ کے اندر اور میرے اندر وہ پرہیزگاری ہونی چاہیے، وہ تقوی ہونا چاہیے، وہ للہیت ہونی چاہیے. قربانی کا جانور ذبح نہ ہو، اپنا نفس ذبح ہو، اپنی عادتیں ذبح ہو، اپنی خرافاتیں ذبح ہو، عبادت سے دور ہونا ذبح ہو، کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی تعلیمات کے موافق عمل کرنے والا ہو جائے تو یقیناً وہ کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے. اسی لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی قربانی منظور ہو جائے تو کیا کرے؟ پہلی شرط یہ ہے اپنے اندر تقوی اختیار کرے. جیسا کہ حابیل نے کہا تھا لم یتقبل من الاخر، اللہ نے دوسرے کی قربانی نہیں قبول کی تو فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے. جانور ہزار لاکھ جانور آپ کے شہر میں روز کٹتے ہیں، لیکن قربانی اس کی منظور ہوگی جو تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سبحانہ و تعالی سے پرہیزگاری اختیار کرے گا، قربانی انشاءاللہ اس کی قبول ہو جائے گی. دوسری بات، قربانی اس کی قبول ہوگی جو رزق حلال کا اہتمام کرے گا. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. بہت سے لوگوں کا پیسہ کھا گئے، اب قربانی کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کی قربانی کی جا رہی ہے، اللہ نہیں قبول کرے گا ایسی قربانی. اللہ کہتا ہے حلال مال لاؤ، پاکیزہ مال لاؤ، صاف ستھرا مال لاؤ، اللہ اس کی قربانی قبول کرے گا جو پاکیزہ مال لائے گا. تیسری نوعیت کیا ہے؟ قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ایک حلال مصرف ہے، اسے حلال مصرف میں کرنا چاہیے، اس سے ریاکاری دور ہونی چاہیے. ٹینٹ لگایا، شوشا شروع کر دی، اب ٹائم ہے جی، لوگ لائن بنا کے قربانی کا جانور دیکھنے آ رہے ہیں، شوق پورے کیے جا رہے ہیں اور مختلف قسم کے تماشے کیے جا رہے ہیں. یہ بات منظور نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ للہیت کے ساتھ کرے، خالص اللہ کے لیے کرے اور ریاکاریوں سے بچے تو کامیابی اور کامرانی مقدر ہوگی. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہمیں قربانی کے صحیح مصرف کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد وعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والدي ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض. أما بعد، مختصر سی حمد و صلات کے بعد اگر قربانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ کی جائے، کسی بزرگ ہستی کے نام پہ قربانی کر لی جائے، اللہ سبحانہ و تعالی وہ قربانی قبول نہیں کرے گا. جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس بدبخت پر جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، ان پہ لعنتیں کرتا ہے. اللہ کی لعنتیں ہوں ایسے بدبخت پر. دوسرا، اللہ کی لعنت ہو ایسے بدبخت پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنتیں ہوں. اللہ کی لعنتیں ہوں اس شخص پر جو بھگوڑے کو جگہ دے کر حکومت کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف تحریکی مزاج پیدا کرے کہ اب یہ آدمی دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، مسلمانوں کی خبریں لیک کر رہا ہے، آپ اسے اپنے ہاتھ چھپا لیں، جگہ دے دیں. اس بھگوڑے کو جگہ دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو. وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، جو زمین کے نشانوں کو تبدیل کر دے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تکلیفیں دینے کے لیے، اللہ کی لعنتیں ہوں ایسے شخص پر. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث میں جو مسئلہ نکل گیا وہ یہ کہ اگر ایک شخص غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پر لعنت اترے گی. لہذا اسے چاہیے خالص اللہ کے لیے قربانی ہو, قربانی خالص اللہ کے لیے ہو, اس کے اندر کوئی دوسرا مقصد شامل نہیں ہونا چاہیے. تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اس میں برکت عطا فرماتا ہے. اب جیسے کہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے صحیح مسلم کی تھوڑی دیر پہلے ہی سنا دی تھی, جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راویہ ہیں, فرمایا اذا دخلت العشر, جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے بس اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ارادہ ہے قربانی کرنے کا, فلا یمس من شعرہ, اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹنا ہے, وبشرہ, اور اپنے بالوں کو نہیں کاٹنا ہے, اس کو چھوڑ دینا ہے یہاں تک کہ قربانی ہو جائے. تو جب قربانی ہو جائے تب آپ اس کو کاٹیے, آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے, جناب عمر بن مسلم بن عمار لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے, فرمایا كنا في الحمام قبيل الأضاحية فاطلع فيه أناس فقال بعض الحمام إن سعيد بن مسيب يكره هذا وينهى عنه فلقيت سعيد بن مسيب فذكرت ذلك له فقال يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك. حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله قال من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره وظفره شيئا حتى يزاحيه. کہتے ہیں کہ ہم عید الاضحیٰ سے چند روز قبل ایک حمام میں تھے, حمام میں کچھ لوگوں نے اپنی اندرونی صفائی کا اہتمام کیا, تو جب اس حمام میں جو وہاں کا سپروائزر تھا اس نے کہا سعید بن مسیب ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اپنی اندرونی صفائی کو منع کرتے ہیں, اور منع کرتے ہیں تو آپ جا کے ان سے پوچھ لیجئے گا. سعید بن مسیب سے رابطہ کیا گیا تو کہنے لگے لوگوں کو یہ حدیث بھول گئی ہے اور لوگ اپنی مستیوں میں مست ہو گئے ہیں. مجھے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث یاد ہے, آپ نے فرمایا جو قربانی کرنا چاہے وہ 10 دنوں میں نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے, یہاں تک کہ قربانی کر لے. لہذا بہت سے لوگ آپ کو نیا مسئلہ بیان کریں گے اور وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ اس کے لیے ہے جو قربانی کرے, جو باقی لوگ ہیں وہ کاٹے, کوئی حرج نہیں. یہ مسئلہ کیا ہے, اس مسئلے کو بھی لوگوں نے صحیح طور پہ نہیں سمجھا ہے. ارے اللہ کے بندو, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ سے الگ الگ موقع پر سوال ہوا کہ ایک آدمی ہے وہ گھر کا بڑا ہے, وہ قربانی کر رہا ہے, اب وہ ناخن اور بال تو کاٹتا نہیں, اس کے ماتحت ہیں, بیوی بچے ہیں, گھر کی طرف سے ایک قربانی ہو رہی ہے, اگر بچوں نے ناخن یا بال کاٹے تو کیا ان کی قربانی ضائع ہو جائے گی؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس موقع پہ جواب دیا جو گھر کا بڑا ذمہ دار ہے اس کے اوپر یہ شرائط ہیں, باقی لوگوں پہ شرائط واجبہ نہیں ہے. اگر کوئی اہتمام کرے اچھی بات ہے, نہ کرے کوئی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ تھا, امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی ہے وہ جان بوجھ کے عمل نہیں کرتا, بھول گیا, بھولے سے اس نے ناخن بھی کاٹ دیے, بال بھی کاٹ لیے, قربانی کا بھی ارادہ تھا, اب قربانی کرے یا نہ کرے کیونکہ اس نے تو یہ عمل کیا. امام احمد بن حنبل نے کہا غلطی سے کر لیا تو اللہ کی طرف سے معافی ہے, کوئی ضروری تھوڑی تھا, سنت تھا کہ اہتمام کرے تاکہ جس طرح اصلی کیفیت میں تھا اسی طرح قربانی کرنے کے بعد جہنم سے آزاد ہو جائے. یہ تھا مسئلہ. اس مسئلے کو غلط طریقے سے سمجھ کر کہا گیا کہ بس جو قربانی کر رہا ہے وہ نہ کرے اور جو قربانی نہیں کر رہا ہے وہ اپنے ناخن اور بال کاٹے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے ماتحت وہ سارے لوگ اس کام سے اجتناب کریں. 10 دن پہلے بال کاٹ لیں, 10 دن میں نہ کاٹیں, صفائی پہلے کر لیں, ناخن پہلے تراش لیں تاکہ کسی قسم کا اجتماع ہی نہ ہو اور کسی قسم کا اختلاف ہی نہ ہو. لہذا حدیث یہ ہے کہ نہ کاٹے, لوگوں کے فتوے یہ ہیں کاٹے, تو میرا خیال یہ ہے کہ راج مذہب حدیث ہی ہے, اسی کو ترجیح دینی چاہیے. چھوٹے بچوں کے بھی ناخن اور بال پہلے کٹوا لیجئے تاکہ وہ بھی انشاءاللہ اس ثواب میں داخل ہو جائیں. پھر بھی اگر کسی نے بال کاٹ دیے, صفائی کر لی, ناخن کاٹ لیے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, بس اس کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا اور جو عظیم سنت کا احیاء ہے وہ اس سے محروم رہے گا. اتنی سی بات ہے, اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. لوگوں نے اس کے اندر تھوڑا سا غلط سمجھ لیا اور غلط سمجھ کے فقہا کے مذاہب کی طرف چلے گئے, اس کو بھی غلط سمجھا اور یہاں تک کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو کوئی حکم نہیں دیا کہ ناخن نہ کاٹے جائیں یا بال نہ کاٹے جائیں, بلکہ انہوں نے نہ کاٹنے کو مکروہ قرار دیا.
ना काटने को मकरूह क्यों करार दिया, वो भी एक हिकमत है। इमाम आजम रहमहुल्लाह से सवाल किया गया, इमाम अबू हनीफा से, एक आदमी ऐसा है उसके बाल कटे हुए हैं, सफाई हुई भी है, नाखून तरशे हुए हैं, अब वो चाहता है कि वो सुन्नत के मुताबिक नाखून काटे और सुन्नत के मुताबिक अपने मुंडे हुए सर पे दोबारा ब्लेड लगवाए, तो क्या उसके लिए जरूरी है? इमाम रहमहुल्लाह ने फरमाया ये दोबारा ये जो अमल है ये मकरूह है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इस मसले को गलत समझ के यूं कहा गया कि इमाम रहमहुल्लाह ने मकरूह करार दे दिया। अल्लाह के बंदो, जिस तरह किताब में मसला है उसको वैसे ही समझने की जरूरत है, उनके ऊपर मजीद इज्तिहाद करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा सुन्नत क्या है कि 10 दिनों में नाखून ना काटे, अपने सर के बाल ना काटे, अंदरूनी सफाई ना करे, पहले करके फारिग हो जाए, जब कुर्बानी हो जाए फिर नाखून काट ले। सुन्नत रसूल ये है, अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम यही अमल करते थे। इमाम नववी रहमहुल्लाह से और इमाम शौकानी रहमहुल्लाह से शरह नववी मुस्लिम में और नैनुल औतार में रिवायत मौजूद है। फरमाते हैं अशरे जुल्हज्जा में बाल और नाखून काटने की मुमानियत की वजह यह है ताकि इंसान कामिलुल आज़ा रहे और कामिलुल आज़ा के साथ इंशाअल्लाह जहन्नम से खुलासी मिल जाए। तो जहन्नम से खुलासी के लिए ये अमल है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम इसका एहतमाम कर लें। अगर एक शख्स ने नाखून काट भी लिए तो मुगनी इब्ने खुदामा में लिखा है कि इमाम इब्ने खुदामा हम्बलीउल मज़हब थे, उनसे सवाल किया, एक आदमी को पता है नहीं काटने चाहिए, वो फिर भी नाखून काटता है, फिर भी बाल काटता है, फिर भी सफाई करता है, उसके बारे में क्या हुक्म है? फरमाया इदा सबत हादा फइन्नहु युतरकु क़त्अल बशरी बतक़लीमिल इस्फार फइन फ़अल इस्तग़फ़िरुल्लाह वला फ़िद्यत फ़ीहि इज्तिमाअ। फरमाया कि उसको चाहिए अल्लाह से माफी मांग ले, तौबा ताइब हो जाए, फिद्या कोई नहीं, जुर्माना कोई नहीं, क्योंकि कोई कबीरा गुनाह नहीं किया है, सुन्नत को जिंदा करना छोड़ा है, लिहाजा इस पर फिद्या तो कोई नहीं है, इसको चाहिए अल्लाह से तौबा कर ले, यही इसके लिए बेहतर है और यही इसके लिए आला बात है। अब आखिरी मसले की तरफ आते हैं, वक्त कलील है। जनाबे अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे, सुनन अबी दाऊद के अंदर रिवायत मौजूद है, फरमाया उमिरतु बियौमिल अज़ाही ईदन जअलल्लाहु लिहाज़िल उम्मा क़ाल अर्रजुलु अराइता इल्ला मजिद इल्ला मनीहतन उनसा अफला उज़ाही बिहा क़ाल ला वलाकिन नख़ुज़ु मिन शअरिक व अस्फ़ारिक व तख़ुस्सु शारिबिक व तहलीक़ आनतिक फतिल्क तमामु उज़ैहतक इंदल्लाह। एक आदमी आया, साहबी रसूल अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे खुद को यौमुल अज़ाही को ईद का हुक्म दिया और इसे फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए ईद उल अज़हा को ईद बनाया है। इस पर एक शख्स ने सवाल किया, बताइए अगर मैं सिर्फ ऐसा जानवर पाऊं जो बकरी का छोटा सा बच्चा है, क्या मैं उसी को ज़बह कर दूं? फरमाया कोई जरूरत नहीं है उसे ज़बह करने की। आपने फरमाया कि उसे ज़बह नहीं करो, तुम रोजे ईद से पहले अपने बाल काटना बंद कर दो, नाखून काटना बंद कर दो, मूछें पस करना बंद कर दो, अंदरूनी सफाई करना बंद कर दो, और जब ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ लो फिर ये काम कर लेना, तो अल्लाह ताला तुम्हें कुर्बानी करने वाले के बराबर सवाब अदा कर देगा। सुनन नसाई के अंदर, मुस्नद इमाम अहमद में, सहीहुल इमाम इब्ने हिब्बान में ये रिवायत मौजूद है। मालूम ये हुआ कि अगर कोई शख्स सकत नहीं रखता है तो वो सुन्नत का दूसरा एहतमाम कर ले ताकि इंशाअल्लाह सवाब में वो शख्स दाखिल हो जाए। यहाँ तक कुरान और सुन्नत के दलाइल से हमें पता चल गया कि सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी क्या है। अब कुर्बानी के अहकाम क्या है, जानवर कैसा होना चाहिए, किस तरह उसके ऊपर अल्लाह का हुक्म नाफिज करना चाहिए, और ये तरीके में हमारे यहाँ गलतियां क्या कुछ है, जिंदगी रही और अल्लाह का हुक्म हुआ, तो इंशाअल्लाह अगला जुम्मा इसके ऊपर बात करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत और आफियत के साथ तमाम मुसलमानों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए।